کرنے واسطے حملہ ہو گیا. اپنے پتر عبداللہ بن عمر عبداللہ نو بلایا, فرمایا ولوہا الاجلہ یعنی علیہ سانک بہم الطریق. فرمایا پتر سن لے, اگر علی نو خلیفہ بنا لیا, علی نو والی بنا لیا, تے علی انہاں نو سیدھے راہ تے رکھے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ووجوہ علیہ الکریم سیدنا فاروق اعظم دے معتمد علیہ ساتھی, ہر فیصلے وچ فاروق اعظم دے نال حضرت سیدنا فاروق اعظم دی حمایت کرنے والے مولا علی کی فتوی لاؤ گے, عمر نو پاک دیو, علی دے کی فتوی لاؤ گے. اتنے کئی کتے نے جڑے عمر نو پاکدے نے, ایک عبداللہ بن مسعود ہے فقیہ امت مصطفیٰ, افقہ الناس, جلیل القدر صحابی. آپ فرماندے نے ما رأیت عمر قط الا وانا یخیل الی ان بین عینیہ ملکا یصدقہ. فرماندے نے میں جدوں بھی عمر نو ویکھیا, جدوں بھی عمر نو ویکھیا, مینوں انج لگا جویں عمر دیاں دوواں اکھاں دے وچکار ایک فرشتہ ہے. جڑا عمر نو ڈولن نہیں دیندا, یصدقہ انہوں مضبوط پیا کردا ہے. یعنی اللہ عمر دی مدد فرشتیاں کولوں پیا کراندا ہے. اج دا کتا عمر نو بھونکدا. ہن سنی ذرا عبداللہ ابن مسعود کی فرماندے نے فضائل صحابہ میرے کول ہی حدیث دا نمبر روایت دا نمبر 307 ہے. آپ فرماندے نے لقد احببت عمر حبا حتى لقد خفت الله لو اني اعلم ان قلبا يحبه عمر لاحببته. فرمایا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے لوگو سنو, مینوں عمر نال شدید محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ کدھرے محبت وچ میں وادی نہ جاواں. فرماندے نے لو انی آدم, اگر مینوں پتہ چل جائے کہ کوئی کتا سی جدے نال عمر نو محبت سی, میں اس کتے نال بھی پیار کراں گا جس کتے نال عمر پیار کردا سی. عمر کے آنے زوال آیا. یاد کراؤ اپنے بچیاں نو بھی پڑھو. عمر کے آنے عمر کے آنے اسی سنی اشرف فاروق کو حسین منانا ہے, یا حسین بھی کرنی ہے, عظمت حسین بیان کرنی ہے. سید الشہداء دا ذکر اساں کرنا سینہ تان کے, رافضیاں ناسبیاں خارجیاں دے سینے دے ایک دے چڑھ کے کرنا ہے. لیکن اساں یکم محرم نو سیدنا فاروق اعظم دی شہادت دا ذکر بھی کرنا. یہ سنیاں دے ہاں عشرہ فاروق و حسین ہے, عشرہ فاروق و حسین اللہ تعالیٰ عنہ. لو جی سنو مولا علی. میں چھٹے پوری تقریر جو میں آج بھائی کوئی سارے دے صاحب نے کچھ پڑھا لینا ہے.
قال علی علی المنبر مولا علی منبر تے تشریف فرمانے میں کی پیا دستا علی نو کنا سکون عمر بولے تے علی نو کنا سکون ملدا مولا علی فرماتے نے نبعد ان السکینہ تنطق علی لسان عمر علی لسان عمر صوفی جی ٹیک چھڑو اگے وہ تے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری وضو ضرور تازہ کر لیا جے کیونکہ تساں اکھ باوا لا لئیے اللہ کرے اکھ لگ جائے ایک جاگنے ایک جاگ نہ جان لے ایک جاگ دیا میرے ستے جو لیندہ ایسا سٹھے میں قربان نادی باہو جنہ کو پریم دے جتے حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے اسی سمجھنے اسی جاننے کہ عمر دی زبان تے سکون بولتا ہے یعنی یہ تھا سلیس کر کے ترجمہ کراں تے جدوں عمر بولتا ہے نا علی آندے نے بڑا سکون ملتا ہے بولو عمر کے عبداللہ بن عمر فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرفوعا نقل پکر دینے ان اللہ جعل الحق على قلب عمر ولسانی اللہ نے عمر دے دل دے بھی اللہ نے عمر دی زبان دے بھی حق رکھ دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه ابن الخطاب او قال عمر الا
القرآن على نحو مما قال عمر مسئلہ پیدا ہو گیا کوئی معاملہ آ گیا وہ دے وچ سارے نے رائے پیش کی اپنی اپنی رائے دیتی ہے ایک پاسے عمر دی رائے دوجے پاسے دیگر صحابہ دی رائے فرمایا جدی رائے دے مطابق قرآن نازل ہویا ہے او عمر اللہ نو تے عمر دی رائے نہیں پسند ہے میں جو رائے وے وہی بنی ہے یہ تینوں کیوں موت پیندی ہے عمر کے عمر دے دین دیاں گوائیاں بھی مصطفیٰ دیوڑ میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوتیت وانا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من اظفاري ثم ناول فضلی عمر بن الخطاب عمر نو یاد نہیں رکھدا ایک نبیاں دا سلطان ہے جڑا خواب وچ بھی عمر نو پیا یاد کردا یہ حدیث پاک بخاری میرے سامنے ہے بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ فضائل صحابہ وچوں پیا پڑھنا حضور فرمایا میرے کول ایک دودھ دا پیالہ لے آندا گیا میں حالت نیند نبی دا خواب میں دودھ پیتا حضور فرماندے نے میں دودھ پیتا جعل اللبن یخرج من اظفاری دودھ میرے ثم ناولت فضلی فرمایا جڑا بچیا سی نا میرا بچیا سونیا کنو دتا فرمایا عمر نو دتا میں اپنا بچیا دودھ عمر نو پلایا وقالوا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کی سونیا کملی والیا ما اولتہ یہ تعبیر کی ہے اے خواب ہے یہ تعبیر کی ہے یہ تعبیر کی ہے میرے آقا فرمایا سرکار نے فرمایا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابها آمنا وصدقنا قربان علی دی شان تو علی شہر دا بوا ہے علم دے شہر دا والی ہے بڑا بڑا عالم مولا علی پر ایتھے بھی مر من میرے آقا فرمایا ہے
او دے تو مراد علم علی نو بھی علم مصطفیٰ دے صدقے ملیا ہے عمر نو بھی علم مصطفیٰ دے صدقے جیڑا عمر دے علم دا منکر وہ بھی پلید ہے اللہ اکبر میرے آقا عمر عید الصوب و کام و تسیم چٹے کپڑے پائے نہیں نوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بتا کہ عمر پاک کی جواب حضور پھر فرمائے میرے آقا نے سونے لب کھولے حضور نے فرمایا البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ تو نمے پا اور سعادت والی زندگی لنگھا ومت شہیدہ دے موت نو شہادت نصیب ہوئے وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایک روایت سنا ہے بھی پہلی دفعہ میں عرض کرتا ہوں حضرت ابن ابی ملائک میں ابن عباس ہوئے حضرت یہ روایت میں کے بھی بیان کی کہ جا کے میں ایک روایت عرض کرنی گستاخ فاروق اعظم دا انجام ابو بکر و عمر دے گستاخ دا انجام و انشاءاللہ میں اگے جا کے عرض کروں یہی روایت پھر بخاری رجل آخر فیدا علی بن ابی طالب فرماندے نے عمر پاک 4-5 لوگ آ رہے ہیں دعاواں کر دیں میرے موڈے نو آ کے میرے پچھوں ایک بندے نے پڑھ دیا میں نے دیکھا اور نہیں سی کوئی وہ مولا علی کون سن مولا علی کون کہتا ہے میں تیرا ترجمہ ایسے شعر نہ نہیں کر سکنا کیوں مدینہ شریف کے ساتھ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوا مولا علی پہ فرما دینے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی میں ترجمہ اپنے انداز کیا کرنا یہ ہوا کسی کالے نے اڑائی یہ ہوا کسی کالے نے اڑائی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وجوہ علیہ الکریم آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے رحمتیاں دعاواں کیتیاں تے فرمان لگے ما خلفت احدا احب
الی ان القى اللہ بمثل عمله منک. حضرت مولا علی بولے اے عمر تیرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں جن نے انہیں عمل کیتے ہون کہ میں او دے عملہ وانگوں عمل اپنے نام اعمال چلے کے جاواں. عمر او تو ہے جدے عملہ جنے علی چاندے نے عمل میرے نام اعمال حضرت مولا علی فرماتے ہیں وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ. میں حضور نو فرماندے ہاں کئی باری سنے ہیں جے عمر علی دی شان سنتے رہے تے علی عمر دی شان سنتے رہے. کئی باری میں حضور نو فرماندے ہاں سنیا ہے. حضور فرماندے نے ذهبت انا وابو بکر وعمر. میں ابو بکر تے عمر گئے. دخلت انا وابو بکر وعمر. میں ابو بکر تے عمر داخل ہوئے. وخرجت انا وابو بکر وعمر. میں ابو بکر تے عمر نکلے. علی دے کہنے دا مطلب ہے میں کئی باری سرکار نو سنیا سرکار نے تانوں دوواں یاراں نوں نال رکھیا تے تساں سرکار دی حیاتی وچ بھی نال ہی رہے ہو تے مینوں لگدا مرن تو بعد بھی نال ہی ہونا تے اٹھنا بھی نال ہی ہے. عمر کے آنے زوال عمر کے آنے سنو سنو بڑی اہم بات یہ سند بھی ٹھیک ہے. حیان النحوی وہ کہندے نے قال کان علی جلیس یذکر ابا بکر و عمر فانہا فیو. میرا ایک ساتھی سی کہ بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر چنگا نہیں سی کرتا. میں انہوں روکیا اوکھا ہو گیا فاقوم عنہ چھڑ دیتا فذکرہما یومن فقمت عنہ مغضبا. ایک دن پھر انہیں انجی گل کی تھی میں اٹھ پیا انہوں نے کو ناراض ہو کے جانتے نے میں غم میں چاہوں کہ میں انہوں کو جو سنے ہیں وہ دا رد کیوں نہیں ذرا جواب دینا سی تگڑا. آدھے نے فن میں سو گیا فرائیت النبی فی منامی. آنکھ لگی ہے تے حضور آ گئے. انجا کو سرور آ گئے. حبیب رب غفور آ گئے. انجا کو نور آ گئے. فرماندے نے میں ویکھیا سرکار تشریف لے آ رہے نے میرے آقا دے نال ابو بکر و عمر نے. میں سرکار دی بارگاہ چرچ کیتا یا رسول اللہ کملی والیا ایک ساتھی ہے جڑا مینوں انہاں دوواں دے بارے تکلیف دیندا ہے. وہ ابو بکر و عمر نوں مندا بولدا تے مینوں تکلیف ہوندی ہے. میں انہوں روکیا ہے سونیا تے او زیادہ وددا جا رہا ہے. میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ایک بندہ کھڑا ہویا سی. حضور او دے ول متوجہ ہوئے فقال بڑا توجہ نو سنیا جے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس بندے نو اذهب الیہ فذبحہ جا وڈ دیو.
ذهب الرجل فرمایا کیا صبح ہوئی میری اکھ کھلی ہے بڑی سننے والی گل ہے یہ وڈے جانے نے کئی آپ ہی وڈے جانے نے کئیاں نو مالکاں وڈ دینے وڈے سارے ہی جانے نے جڑے نبی دے صحابہ دے گستاخ نے وہ بھی وڈے جانے نے جڑے نبی دی آل بیت دے گستاخ نے وہ بھی وڈے جانے نے بچنے ہوئی نے جڑے نبی دی آل دے بھی نوکر ہونے نے نبی دے صحاب دے بھی نوکر ہونے وہ سنی ہونے نے وہ سنی بولے پالے سنی ہونے نے اپنے عقیدے نو سمجھن والے سنی ہونے آندے نے صبحی فقلت انہا لرؤیا لو اتیتو فاخبرتو لعلہ ینتہی حلے بھی دل خیال ہے جا کے دساں مڑ جا نہ بک بک کریا کر ابو بکر انسان فرماندے نے میں دی تلاش وچ نکلیا وا فلما صرت قریبا من بابہ جدوں میں اودے گھر دے بوئے دے قریب گیا نا تے اچھی اچھی آوازاں پیاں ہوندیاں نشان لگا کولوں نہیں ہے امام احمد بن حنبل نے ذکر کیتا اور میں دی تخریج بھی کی تھی اسناد صحیح ہون یہ اثر صحیح ہے یہ واقعہ صحیح ہے یہ دی سند صحیح ہے آندے نے میں اودے گھر دے بوئے کول گیا وا تے چیخاں دی آواز پئی ہوندی ہے وَإِذَا بَوَارِيُ مُلْقَاتٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا فُلَانٌ طَرَقَتْهُ الصَّبْحَةُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ چیخ دے ہو کیوں رولا پایا جے آنکھ لگے کی دسیے راتی انہوں کوئی ذبح کر گیا مالکاں وڈا چھڑے آئے بندے دے پتر توبہ کر نوکر بن جاؤ ابو بکر عمر عثمان علی دے نوکر بن جاؤ نبیوں ولیاں دے ایک روایت میں اور عرض کرنی ہے بہت ساری گلاں میں یقین جانوں کل شام دا پڑھن لگا اج میں صبح فجر دی نماز اللہ دے فضل نال جماعت نال پڑھی ہے جماعت نال فجر دی نماز پڑھن تک میں مطالعہ 9 کتاباں سن میرے کو اینا پڑھنا رہتا ہی نہیں پھر اتھے آ کے بہنا تے ٹائم ہو جاتا کچھ میرا ذوق ہوتا ہے کچھ دلائل ہوتے ہیں ایک بڑی عام فاروق اعظم دے آپ دے عدل و انصاف توجہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں 4000 تے اپنے باقی مہاجرین جڑے ہجرت کر کے آئے نے انہاں دا حصہ 4000 تے اپنے پتر 3500 وہ نہیں پہنچے فقیل له هو من المهاجرین فلما نقصته من 4000 ان 4000 کٹ کو دیتے یہ بھی تے مہاجر ہے بولو سبحان اللہ فقال اے عدل عمر اے انصاف عمر فقال انما هاجر به ابواه يقول ليس هو كمن هاجر
عمر نو 3500 کیوں دیتا ہے باقیوں 4000 دیتا ہے فرمایا باقی آپ بھی آئے نے اپنے ابے نہ لایا سی عدل والے کوئی بدبخت کمینہ نصیبہ سڑیا کالا بک بک کرے تے جنمی کتا ہی ہے جنتی تے عمر نہ لاٹے نہیں جنتی عمر پاک نہ لاٹے ایک صحیح بخاری شریف اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجرہ عائشہ پاک کی دیوار دفن فاروق اعظم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اے صحیح بخاری کی یہ دا صفحہ نمبر جڑی میرے کو 223 حدیث نمبر 1390 دیوار ڈیک پئی ولید بن عبد المالک دے زمانے او تعمیر کرن لگے فبدت لهم قدمون ففازعوا فظنوا انها قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تو انہوں نے سمجھا کہ حضور دا قدم مبارک فما وجدوا احدا يعلم ذلك کوئی بندہ بھی نہیں جڑا ہے دس سکتا کہ یہ قدم مبارک کدھر ہے حتی قال له عروہ حتی کہ عروہ حضرت عروہ بولے لا واللہ ما ہے یا قدم النبی اللہ دی قسم ہے حضور دا قدم مبارک نہیں دے عروہ پھر کدا قدم ہے فرمایا الا قدم عمر میں ہن کی دا ترجمہ کراں تے کی آکھاں فرمایا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک نہیں یہ عمر دا قدم ہے یہ قدم بالکل ٹھیک ہے کئی سال بیت گئے شہادت ہویا قدم بھی ٹھیک ہے جسم بھی ٹھیک ہے ماس موجود ہے ناخن موجود نے پیر موجود ہے اور میں کیا کالے ہو تسی مل کے بھی عمر دا کچھ نہیں بگاڑ دیندے بگاڑ نہیں سکتے اللہ عمر دے قدم بھی نہیں مٹھن دیندا اللہ عمر دے قدمہ دے نشان بھی نہیں مٹھن دے بس ایک کو گل ہے عمر کے آنے میرے آقا جانے عالم نے فرمایا چار نے جنہ نال منافق پیار نہیں کر سکتا ایک ابو بکر دوجا عمر تیجا عثمان چوتھا علی چارے یار رسول دے چار کو ہے اس بے ہک تھی ہک جو رندڑے ابو بکر عمر عثمان حیدر
شک وچ کچھ جاتا اترو حضور دے کندڑے نے وارث مدد چارے یاد دیجئے رب رکھ لئی پھر جو مندڑے کنڈ پچھوں لگتا مجوسی ابو لولو لانتی نے یہودیاں دی نسل کافران دی نسل کالیاں دی نسل حملہ کیتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فجر دی نماز رہی 4 دن رہندے نے شروع ہو آپ زخمی اللہ اکبر کبیرہ پیٹ جتنا زخم ہے جو بھی پیتا جاتا ہے باہر اس حال چیز دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شریعت کا کنا خیال ہے ایک بندہ پہ جاندہ ہے وہ چادر جہی ٹکنے تو تھلے جا رہی فرمایا چوک اے چادر چوک تیرا لباس بھی صاف رہے گا تے تو جہنم دی آگ تو بھی محفوظ رہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے چولی سیر رکھے فرمایا عبداللہ میرا سیر چھاڑ دے تے زمین نہ لا دے میری داڑھی بھی زمین نہ لگے آج سی کا انچکی ساری فرمایا میرا سارا زمین نہ میرا چہرہ زمین نہ لگا اسی حالت چاپ یعنی سمجھ لو سجدے دی حالت چاپ اس تو پہلوں فرمایا عبداللہ جا امی عائشہ کل جا کہ یہ نہ کی امیر المومنین کلے ہے یہ آکھی عمر کلے ہے یہ تھام مل جائے گی تھوڑی جی تھام مل جائے گی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پتر جدوں واپس آ رہے نا غلامہ کیا عبداللہ آ گئے آپ فرماندے نے عبداللہ کی پیغام لے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے وہی جو تسی چاندے سو امی عائشہ نے اجازت دے دیتی یاراں دی یاراں نال ملاقات ہو گئی دنیا میں بھی کٹھیاں ہونا کافراں نوں موت پہ جانی اس ویلے بھی انہاں لانتیاں کالیاں نیلیاں پیلیاں دا بیڑا غرق ہونا ہے اج بھی پہ روندے نے مردے نے ماردے نے تے اپنے آپ نوں پہ ماردے نے ماردے رہو اسی نہیں ڈکدے اے دشمنانے والے بیت دا ایو انجام دے صحابے دشمنانے صحابہ دا ایو حال ہونا ہے وقت جو کرو ہے یار یار دے نال پہنچ گیا ہے فرمایا اس گل تو سوا عمر کوئی اور گل دنیا میں پسند ہی نہیں کہ یاراں نال اتھے ہی ملاقات ہو جائے قبر بھی کٹھی حشرچ بھی کٹھے اللہ اکبر کبیرہ اور میرا عشق آخدہ میری محبت آخ دیئے حضرت فاروق اعظم بھی اپنے انداز جاخ دے انگے صدا و صدا یا رسول اللہ جتھے ہلدہ غریباں دا گزارا ملا نومان ڈال کے نالے سلام سمائے رز میں ہدایت پہ
بھائیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت ملا او سلام مصطفیٰ جانے رحمت ملا خواجہ خواجہ ہے عطائے رسول خواجہ خواجہ ہے عطائے رسول ایسی بے مثل نعمت ملا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت ملا ہو سلام شمع بز میں ہدایت ملا سمندر مصطفیٰ پہ جاتے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا اتنا سوال میرا مدینے میں گزر جو تیرا مدینے میں گزر جو تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو سامنے روز دکھلا گے میری ترازہ روزہ رو کے میری ترازہ روزہ رو کے تنویر قدماں دے اونٹوں ہو کے تنویر قدماں دے اونٹوں ہو کے کبھی درود و سلام میرا سلام لیا مدینے کا سب نے رہتا میں گے تیگی رہ گیا ترستا میں گے تیگی رہ
سلام آج زانا ہو قبول الصلاة والسلام لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ کریم ہم سب کا عزیزانہ درود و سلام قبول و منظور فرما. اس درود و سلام کی برکت سے ہم سب کی زندگی کے سابقہ صغائر و کبائر گناہ معاف فرما. آئندہ زندگی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ کریم عالم اسلام پہ مہربانی فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، برما، شام کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما. صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا جو جنگوں میں سرکار نے اپنے غلاموں کے حق میں مانگی اور تو نے مہربانی فرمائی. مالک ان دعاؤں کا صدقہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ کر تباہ و برباد فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرما. حکمرانوں کو، بے غیرت حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں، بوڑھوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عادل حکمران عطا فرما. اس کی سربراہی میں جہاد کی توفیق عطا فرما. شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ کریم صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمیں بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرما، تمیز توفیق عطا فرما. یا اللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اس مسجد کو مزید رونقیں عطا فرما. جو دو دوست پیر بھائی دوست بیلی دور دراز سے کرب و جوار سے آتے ہیں سب کو وار قدم پہ کروڑوں برکتیں نازل فرما. اس مسجد کی جملہ انتظامیہ سب کی خیر فرما. یا اللہ امام و خطیب مؤذن خادم سب کی خیر فرما، فضل فرما، کرم فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرما. یا اللہ جس طرح تیرے پیارے بندے سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی موت شہادت کی نصیب فرما، اور جب وقت شہادت ہو تو گلیاں مدینہ پاک کی، شہر مدینہ پاک کو. یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما. یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ بھی قبول فرما. جو نہیں مانگ سکے حق میں ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما. روح زمین کے مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو صالح نورینہ اولاد عطا فرما. جن کی بچیاں بچے جوان ہیں شادیوں کے قابل مالک ان کی شادیوں میں بہتر نیک اسباب پیدا فرما. جو دوست احباب ہمارے بھائی بزرگ پیر بھائی قرب و جوار سے دور و نزدیک سے دیش و پردیش سے تیرے اس گناہگار بندے کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مالک سب کی مہربانی فرما، فضل فرما، کرم فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ مبناہما والفاطمہ. یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اللہم ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم خدا ناقصارا پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں اکشرم سخی کر کرم دونوں جہاں میں اکشرم داتا جی کر کرم کروا.
یا اللہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اہل سنت کو آنے والا مبارک مہینہ محرم الحرام شریف اہل سنت کے طریقے کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما۔ بعد عقیدہ لوگوں کی مجالس و محفل میں جانے سے محفوظ فرما، ان کے پلید لنگر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اہل سنت کو سبیل فاروق اعظم لگانے کی، سبیل حسین لگانے کی توفیق عطا فرما، اور اسی سبیل سے اہل سنت کو پینے کی توفیق عطا فرما۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم سهل فسهل يا إلهي كل صعب قرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين